اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخين لا يبرمه الحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين انزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو الصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صلوات
قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک ہے آراف. سبحان اللہ. سورہ آراف کی 54ویں آیت وافی ہدایہ، جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر. الا، آگاہ ہو جاؤ. بے شک بے شک. الا، خبردار. جی. الا، توجہ کرو. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ فرما رہا ہے توجہ کرو. بے شک. کتنی توجہ طلب بات ہوگی کہ اللہ فرما رہا ہے توجہ کرو. مرحبا. اللہ، توجہ کرو. بے شک. اللہ، توجہ کرو. بے شک. لہ الخلق والامر. بے شک. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے. تبارک اللہ رب العالمین. برکتوں کے کمال پر ہے وہ اللہ کی ذات جو عالمین کا رب ہے. سبحان اللہ. عالمین کا رب ہے. عالمین، عالمین کسے کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ. اللہ اللہ کے سوا سب عالمین ہیں. ما سوى اللہ، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہو اسے عالمین کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. بے شک بے شک. اللہ کی ربوبیت ہر اس شے کے لیے ہے جس پر لفظ عالمین کا اطلاق ہوتا ہو. بے شک بے شک. جی جی. سورہ انبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ عالمین کی ربوبیت کر رہا ہے. آیت کے آغاز میں کیا فرمایا؟ اللہ، توجہ کرو. لہ الخلق والامر. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے. لیکن پھر فخر، پھر اللہ نے ناز خلق کرنے پر نہیں کیا. اللہ نے ناز اپنے پالنے پہ کیا. کہ میں رب العالمین ہوں. خلق کوئی کر دے اور تربیت نہ کرے، اصل بات خلق کرنا نہیں، تربیت کرنا ہے. اسی لیے دعا ہے سورہ بنی اسرائیل کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں
دعا کیا کریں. کیا دعا کریں؟ قل رب ارحمہما، یا اللہ میرے ان دونوں پر، والدین پر اس طرح رحم فرما، اس طرح کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر تربیت اور پالتے ہوئے مجھ پر رحم کیا. خلق کرنے پر ناز نہیں ہے، لیکن ربوبیت پر اللہ کو ناز ہے، ربوبیت پر اللہ کو فخر ہے. لیکن توجہ کرو، لہ الخلق والامر، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق سے پیدا کرے. یعنی اللہ کے پیدا کرنے کے، کسی چیز کو وجود دینے کے، کسی چیز کو وجود دینے کے، واجب الوجود کے، واجب الوجود کے جو اللہ کی ذات ہے، واجب الوجود کے وجود عطا کرنے کے دو طریقے ہیں. واجب الوجود صرف اللہ ہے، وہ جو وجود دیتا ہے تو دو طریقوں سے وجود دیتا ہے، ایک خلق سے، ایک امر سے. اچھا، اگر خلق اور امر دونوں طریقوں سے وجود عطا کرنا ایک ہی بات ہوتی تو آیت میں خلق الگ نہ ہوتا اور آیت میں امر الگ نہ ہوتا. معلوم ہو وہ اور ہیں جو خلق سے وجود میں آتے ہیں، وہ اور ہیں جو امر سے وجود میں آتے ہیں. خلق کیا ہے؟ اچھا، خلق اور امر ذرا سی وضاحت کر دوں. خلق کیا ہے؟ خلق سے جو وجود میں آتا ہے، خلق سے جو پیدا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور جو امر سے وجود میں آتا ہے، امر سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ خلق سے جو پیدا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ تدریج ہو. جو بھی شے وجود میں آئے خلق سے، ضروری ہے کہ خلق سے وجود میں آنے والی چیز میں، شے میں تدریج ہو، درجات ہوں، علت ہو، سبب ہو، مرحلے ہوں، وقت لگے، مدت لگے، پہلے کچھ ہو پھر کچھ بنایا جائے. اگر پہلے کچھ ہو، مادہ ہو، شے ہو، چیز ہو، اور اس مادے سے، اس چیز سے، اس شے سے کوئی دوسری چیز بنا لی جائے، اسے کہتے ہیں خلق. اور امر سے وجود میں آنا کیا ہے؟ نہ علت ہو، نہ سبب ہو، نہ تدریج ہو، نہ مرحلے ہوں، نہ وقت لگے. امر سے بنانا، امر سے وجود دینا یہ ہے کچھ نہ ہو اور کچھ بن جائے، اسے کہتے ہیں امر سے وجود دینا. اچھا، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ اور 11ویں سورے کی 7ویں آیت. دیکھیے، خلق، اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ وہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلقا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ.
اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا زمین کو، آسمان کو، زمین کو اور آسمانوں کو خلقا اس نے خلق کیا فی ستۃ ایام 6 دن میں. کیا شان ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور سنو اللہ کا عرش الماء پر قائم ہے. الماء پانی پہ نہیں، الماء. اللہ کا عرش الماء پر قائم ہے. ما مانے پانی، نکرہ عام پانی، ما مانے عام پانی. وَأَنزَلْنَا عام پانی کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ جو فرمایا نا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو اس میں طہورا سے پہلے ماء ہے. اور ماء جو ہے نا، اس ماء سے لفظ ماء سے پہلے الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں لفظ ماء سے پہلے الف لام نہیں ہے. اگر الف لام نہ ہو تو نکرہ، اگر ماء سے پہلے الف لام ہو تو معرفہ، اگر ماء سے پہلے الف لام نہ ہو تو نکرہ، اور ماء سے پہلے الف لام ہو تو معرفہ. اگر نکرہ ہو تو اس کے معنی عام پانی. اگر نکرہ ہو الف لام نہ ہو اس کے معنی عام پانی. اور اگر الف لام ہو ماء سے پہلے تو اس کے معنی کوئی خاص الماء، کوئی خاص پانی، کوئی خاص الماء. یہ کون سا خاص الماء ہے؟ یہ کون سا خاص الماء ہے؟ ایک تو ماء ہے، ماء مانے نکرہ عام پانی. یہ جو عام پانی ہے نا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، عام پانی. طہورا جو پاک کرنے والا ہے، جو طاہر کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے عام پانی نازل کیا، طہورا جو پاک کرنے والا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کی. معلوم پانی کے 2 کام ہیں. یہ جو نکرہ پانی ہے نا، نکرہ عام پانی، اس کے 2 کام ہیں. ایک تو طہورا یہ پاک کرتا ہے، دوسرے یہ عام پانی زندگی دیتا ہے. یہ عام پانی زندگی دیتا ہے، ایک پاک کرتا ہے، ایک زندگی دیتا ہے. اچھا، اب اللہ نے فرمایا کانا عرشہ علی الماء. دیکھو میرا عرش جو ہے عام پانی پہ نہیں ہے، الماء خاص پانی پر ہے. یعنی یہ الماء وہ پانی ہے خاص جس الماء کے وسیلے سے پوری کائنات کی عالمین کی زندگیوں کو زندگی عطا کی گئی. جہاں زندگی ہے یہ الماء کے وسیلے سے ہے. یعنی ماء وہ نکرہ پانی جو طہورا، اور اس کی دوسری صفت یہ کہ وہ زندگی دیتا ہے. ایک تو پاک کرتا ہے، دوسرے زندگی دیتا ہے. دوسرا الماء خاص پانی جس کے وسیلے سے ہر زندگی کو وجود عطا ہوا. دیکھیے عزیزان محترم، اللہ واجب الوجود ہے. اور اللہ کے علاوہ
جو بھی ہیں جی جی وہ ممکن الوجود ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کسی دیکھیے ممکن الوجود کی تعریف کیا ایک ایک جملے میں عرض کر دوں. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود اور ممکن الوجود. ممکن الوجود وہ ہے، ایک ہے لفظ ممکن، ایک ہے وجود. جی جی ان دونوں لفظوں کو ملا لیں، ترکیب دے لیں، ممکن الوجود کے معنی خود سامنے آ جائیں گے. ان دونوں کو ملائیں، کیا معنی ہوں گے؟ ممکن الوجود، جس کا وجود کبھی ممکن ہو کبھی ممکن نہ ہو، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود. ہم نہیں تھے، ہیں، نہیں ہوں گے، جو ایسا ہو کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، جی جی واہ واہ. جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود. ٹھیک ہے. اچھا واجب الوجود وہ ہے، اب ان دونوں لفظوں کو ملا لیں. واجب الوجود وہ ہے جس کے وجود میں وجوب ہو، جس کا وجود اس کے لیے واجب ہو. یعنی ایسا نہیں ہے، واجب الوجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. واجب الوجود وہ ہے جو ہو، واجب الوجود وہ ہے جو ہو، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہو. ٹھیک ہے. چاہے کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. کچھ ہو یا نہ. اچھا میں نے یہ کہا نا لفظی معنی بتائے واجب الوجود کے، کہ واجب الوجود وہ ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہو. یہ تو ہم نے معنی کی ہے نا. اب سنیں ایک جملہ مولا کائنات کا، کلام الامام امام الکلام. کلام الامام امام الکلام، مولا کائنات کا ایک جملہ. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، کلاموں کا امام ہے. ہم نے کیا تعریف کی واجب الوجود کی؟ واجب الوجود وہ جو ہو. بہت توجہ. واجب الوجود وہ جو ہو ہم نے تعریف کی. اب مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا واجب الوجود وہ ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات نے فرمایا واجب الوجود وہ ہے جو ایسا ہو کہ ہوا نہ ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں واجب الوجود وہ ہے جو ایسا ہو کہ ہوا نہ ہو بلکہ ہوا نہ ہو. جو ہوا نہ ہو وہ واجب الوجود، وہ خالق، اور جو ہوا ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو واجب الوجود وہ جو ہو، جو ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے وہ ہے، کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. کچھ تھا یا نہیں تھا وہ تھا. واجب الوجود وہ کچھ تھا یا نہیں تھا وہ تھا. جب تھا نہ تھا وہ تھا.
واجب الوجود وہ جب تھا نہ تھا، وہ تھا، کچھ نہ تھا وہ تھا. یا اللہ تو تھا، پھر کیا ہوا؟ یا اللہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا تو تھا. اچھا یا اللہ کچھ نہ تھا تو تھا، پھر کیا ہوا؟ کنت کنزن، میں مخفی خزانہ تھا. فاحببت، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کچھ نہ تھا تو اس نے کیا فرمایا؟ کچھ نہ تھا. کنت کنزن، مخفیاً، میں مخفی خزانہ تھا. فاحببت، میں نے چاہا ان اعرفا، کہ میری معرفت ہو. تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت، خلقت خلقہ نہیں، وہی بات معرفی اور نہ کرے گی. اگر خلقت خلقہ کہتا یعنی خلق سے پہلے اگر الف لام نہ رکھتا اللہ تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا. لیکن اللہ نے خلق سے پہلے الف لام رکھا، خلقت الخلقہ، میں تھا کچھ نہ تھا. میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے الخلقہ، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. جب اس نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تو پھر کیا ہوا؟ یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یا لا الہ الا اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، یا محمد رسول اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا یا علی ولی اللہ تھا. تم آج کہتے ہو کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ بھائی علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب تھا نہ تھا. اچھا اب دیکھیں، میں گفتگو کل انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا ان منزلوں سے اس آیت کے تحت. آج وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. اچھا دیکھیے، اب عجیب مرحلہ یہ ہے، واجب الوجود جو تھا، جب تھا کچھ نہ تھا، وہ تھا تو لفظ تھا نہ تھا. اچھا اب پتہ چلا یا وہ تھا یا یہ تھے. ٹھیک ہے، یا وہ تھا یا یہ تھے. اچھا کسی ممکن الوجود میں، اللہ کے علاوہ سب ممکن الوجود، کسی ممکن الوجود میں اتنی قابلیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے. عاجز ہے، عاجز ممکن الوجود، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست واجب الوجود سے وجود حاصل کر سکے. اللہ نے کیا کیا؟ یا وہ تھا یا یہ تھے. اچھا انہیں کیوں پیدا کیا؟ خلقت الخلقہ، میں اللہ نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ میں اللہ پہچانا جاؤں.
یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ پہچانا چاہوں، یعنی اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے وہ پہچانا نہ چاہتا. اچھا یہ نہ ہوتے، توحید کو سمجھیں کہ شیعت کی نظر میں اللہ کی معرفت اور توحید کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے وہ اللہ پہچانا نہ جاتا. اچھا پہچانا نہ جاتا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ اپنی پہچان کے لیے، کیا اللہ اپنی معرفت کے لیے ان کا محتاج ہے؟ اگر محتاج ہو جائے کسی کا بھی تو وہ اللہ نہ رہے. اگر کسی کا اللہ محتاج ہو جائے تو اللہ نہ رہے، چاہے وہ رسول ہوں، نہ رسول کا محتاج نہ آل رسول کا محتاج. لیکن یا اللہ یہ تو طے ہے نا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تو پہچانا نہ جاتا. لیکن نہ تو رسول کا محتاج ہے نہ تو آل رسول کا محتاج ہے، لیکن پھر جملہ دہراؤں، اگر یہ نہ ہوتے تو تو پہچانا نہ جاتا. تو اللہ فرمائے گا میں محتاج نہیں ہوں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں پہچانا نہ جاتا. لیکن اب جملہ سنیں، لیکن اللہ فرمائے گا میں اللہ اپنی معرفت کے لیے، توجہ، میں اللہ اپنی معرفت کے لیے، میں اللہ اپنی پہچان کے لیے ان کا محتاج نہیں ہوں. لیکن اے لوگوں میں اللہ، پھر جملہ سماعت کریں، میں اللہ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ان کا محتاج نہیں ہوں. لیکن اے لوگوں اگر یہ نہ ہوتے میں پہچانا نہ چاہتا، لیکن میں اللہ اپنی معرفت کے لیے ان کا محتاج نہیں ہوں. لیکن اے لوگوں تم اللہ کی معرفت کے لیے ان کے محتاج ہو. یہ مرحلہ ہے فکر کا. اچھا بس تفصیلات کا موقع نہیں، وہ واجب الوجود، اس کے علاوہ جتنے سب ممکن الوجود، سب کا وجود ممکن. کسی ممکن الوجود میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست واجب الوجود سے وجود حاصل کر لے. واجب الوجود نے ہر ممکن الوجود کو ان کے وسیلے سے وجود عطا کیا. واجب الوجود نے ہر ممکن الوجود کو ان کے وسیلے سے وجود عطا کیا. اب یہ جتنے بھی وجود نظر آ رہے ہیں نا، اصل وجود تو اللہ کا ہے. دیکھیں اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں سب اللہ کی عنایتوں کے، اس کی رحم و کرم کا، اس کی چشم کرم کا نتیجہ ہیں. اصل وجود تو وہ ہے، اس لیے کہ وجود وہ ہے جو ہو. وجود وہ ہو ہی نہیں سکتا، وجود وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو. یہ اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں سب اعتباری وجود ہیں، سب عارضی وجود ہیں. اصل وجود اللہ کا ہے. اچھا کسی ممکن الوجود میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے وجود حاصل کر سکے. اللہ نے جو وجود عطا کیا ہر ممکن الوجود کو، ہر وجود کو، عالمین کے آدم سے قیامت تک ہر وجود کو جو اللہ نے وجود عطا کیا ان کے وسیلے سے عطا کیا. ان کے وسیلے سے. تو ہمیں جو وجود ملا کس سے؟ ان کے وسیلے سے. وجود عطا کرنے والا کون؟ اللہ خالق.
وجود کیسے ملا؟ ان کے وسیلے سے. وجود عطا کرنے والا خالق اللہ. اب ہمارے وجود پر دو احسان ہوئے، دو کے احسان ہوئے. ہمارے وجود پر دو کے احسان ہوئے. ایک اللہ کا، خالق کا، جس نے وجود ہمیں عطا کیا، اور ایک ان کا جن کے وسیلے سے ہمیں وجود ملا. اب ہم پر دو کے احسان ہوئے ہمارے وجود پر. ہمارے وجود پر دو کے احسان، ایک خالق کے، اللہ کے، جس نے وجود خلق کر کے ہمیں عطا کیا. دوسرا احسان ان کا جن کے وسیلے سے ہمیں وجود ملا. تو اب جس کے پاس بھی وجود ہے، جس کے پاس بھی توجہ، جس کے پاس بھی وجود ہے، جس کے پاس بھی جسم ہے، جس کے پاس بھی روح ہے، جس کے پاس بھی عقل ہے، جس کے پاس بھی وجود ہے، اسے وجود ملے. ایک خلق کرنے والے کا احسان اللہ کا، ایک ان کا احسان، ایک ان کے وسیلے سے وجود ملا. جب دو کے احسان ہیں، جب ہمارے وجود پر جب دو کے احسان ہیں، دو کے، ایک اللہ کے، ایک اس وسیلے کے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو دو کا شکر ادا کریں. جب ہم اپنے وجود کو دیکھیں دو کا شکر ادا کریں. ایک خالق کا، اللہ کا، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ایک اس وسیلے کا. کیسے ادا کریں؟ خالق کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کر کے، ان کا شکر ادا کریں، ان سے مودت کر کے. ان کا شکر ادا کریں، ان سے مودت کر کے. اب جو ان سے مودت نہ کرے تو اس نے شکر تو ادا نہیں کیا. اس نے شکر ادا نہیں کیا، یعنی یہ مودت کرنا ان پر احسان نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی عمل ہے. یہ عمل بھی نہیں ہے، یہ اجر ہے، یہ ایمان ہے. یہ اجر ہے، یہ ایمان ہے. جتنے فروع دین ہیں نا وہ عمل ہے. عمل کم بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایمان ہے اجر، مودت اجر ہے. اور ایمان تھوڑا اور زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کے بارے میں کہا جائے کہ آج ہم تھوڑا سا ایمان لے آتے ہیں، کل اور ایمان لے آئیں گے. نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے آج 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تھوڑی دیر بعد 2 رکعت اور پڑھ لیں گے، لیکن ایمان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. بس میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا. دیکھیے فروع دین میں جو بنیادی عمل ہے نا، بنیادی وہ عمل ہے نماز. ٹھیک ہے نا؟ سب الحمدللہ پڑھتے ہیں. جو مودت کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ نماز مودت کے تقاضے کو کہتے ہیں. مودت کے تقاضے کا نام نماز ہے. کیوں؟ کس طرح؟ بس ایک بات عرض کر دوں. رسول اکرم نے فرمایا جتنے فروع دین ہیں ان میں بنیاد نماز ہے. اور رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون، عماد یا عمود. رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد، اسے عماد یا عمود کہتے ہیں. رسول نے فرمایا پورے فروع دین قائم ہیں اس ستون پر جسے نماز کہتے ہیں. اور رسول اکرم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے.
اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے، یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار نماز پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن اب ایک جملہ عرض کر دوں، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار نماز پر ہے، بے شک بے شک۔ لیکن نماز کی قبولیت کا دار و مدار مودت اہل بیت پر ہے۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ۔ واجب۔ اے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن تمہاری شان میں ایک قصیدہ ہے۔ اور پھر ان کے دوسرے دو مصرے وہ کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ بے شک۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ بے شک۔ جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا، تو یہ مودت اہل بیت جس کا درس امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا، اور درس اس مودت کا درس دیتے ہوئے، اس مودت کا سبق دیتے ہوئے حضرت عباس نے اپنے دونوں بازو پیش کر دیا۔ دیکھیں یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت میں حشر کے میدان میں، قیامت میں حشر کے میدان میں میری بیٹی اس شان سے اللہ کی بارگاہ میں آئے گی۔ رسول فرماتے ہیں سیدہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی کہ سیدہ کے ایک ہاتھ میں امام حسین کی خون آلودہ قمیض ہوگی اور سیدہ کے دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں۔ وہ دیکھیں یہ غازی عباس علیہ السلام، حضرت عباس وہ ہیں جب امام حسین نے امام حسین علیہ السلام نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، ہے نا، لڑنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ لڑنے کی اجازت نہیں دی اسی لیے انہیں غازی کہتے ہیں، چونکہ لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر لڑنے کی اجازت دیتے اور یہ شہید ہوتے تو یہ بھی شہید ہوتے، غازی نہ ہوتے۔ تو حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اتنی اجازت دی ہاں بھائی جاؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں بس دو باتیں اور گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی عباس جاؤ، کوشش کرو، لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کوشش کرو کہ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ، کوشش کرو۔ اب امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کوشش کرو میری بچی کے لیے پانی لے آؤ۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی عباس لیکن میدان میں جانے سے پہلے ذرا خیمے میں جا کر میری بہن زینب سے مل لو۔ بس دو باتیں۔ حضرت امام حسین کے حکم کے بعد حضرت عباس آئے، خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں جیسے آئے نا، حضرت زینب فرماتی ہیں بھائی عباس
پانی لانے کی اجازت مل گئی، چلے جانا. لیکن بھائی عباس، بابا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، وہ سن لو. بیٹھ جاؤ ذرا. بابا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، بیٹھ جاؤ ذرا. وہ فرمان بس سن لو. اچھا وہ فرمان سن لو. حضرت عباس بیٹھ گئے. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہنا شروع کیا. کہتی ہیں بھائی عباس، میرے ذہن پہ نقش ہے، اگرچہ میں 2 یا 2.5 سال کی تھی، لیکن ایک بات میرے ذہن پہ نقش ہے. میں 2-2.5 سال کے سن میں اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی تھی، اور میں نے چھوٹی سی چادر سر پر رکھی ہوئی تھی. کہتی ہیں بھائی عباس، میری چادر بازوؤں سے سرک گئی. میری چادر 2.5 سال کی عمر میں بازوؤں سے ہٹ گئی. جیسے ہی ہٹی نا، تو بھائی عباس میرے بابا نے میرے بازوؤں کو بوسے دینے شروع کر دیا. میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ میرے بازوؤں کو کیوں بوسے دے رہے ہیں؟ تو بھائی عباس، بابا نے مجھ سے اس وقت کہا، بیٹی زینب، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے بھائی عباس، میں سوچتی تھی کہ یہ بابا نے کیا فرما دیا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے 18 بھائی ہوں، کس میں ہمت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھے. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھائی عباس آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا. بھائی عباس، آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ تم جا رہے ہو. حضرت عباس گئے نا. بس عزیزو، آج کی گفتگو کے اختتامی جملے آپ جانتے ہیں. مشق سکینہ کو بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیموں کی طرف چلے. حضرت عباس کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گرا، دوسرا بازو کٹا. کیا سکینہ سے وفا اور کیا سکینہ سے محبت تھی. حضرت عباس کو کتنی محبت تھی، سکینہ سے کتنا پیار تھا. بازو کٹ گئے، لیکن سکینہ کا مشکیزہ عباس نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. سکینہ کے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں لے لیا، اور دانتوں سے سکینہ کے مشکیزے کو تھامے ہوئے غازی عباس گھوڑے پر سوار خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن عزیزدارو، آپ جانتے ہیں نا، میں صرف آپ کے آنسوؤں کی نظر جملے کر دوں. حضرت عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، آ کر مشکیزے میں لگا، پانی بہہ کر زمین پر گرا. حضرت عباس نے ایک حسرت بھری نگاہ پانی پہ ڈالی، پھر خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارا چچا تمہارے لیے پانی نہیں لا سکا، اپنے چچا کو معاف کر دینا. یہ کہہ کر حضرت عباس گھوڑے سے گرے. عزیزدارو، آپ نے سماعت کر لیا، حضرت عباس گھوڑے سے گرے. لیکن ایک ذاکرہ نے خواب میں دیکھا تھا، جو حضرت عباس کے مصائب بہت پڑھتی تھی. اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ آئی ہیں، اور جناب سیدہ فاطمہ آ کر کہہ رہی ہیں، اے بی بی، تو میرے بیٹے عباس کے مصائب بہت اچھا پڑھتی ہے، لیکن اے بی بی، آج تک تو نے یہ بیان نہیں کیا کہ جس کے بازو نہ ہوں وہ کیسے گرتا ہے. آج تک تو نے یہ بیان نہیں کیا کہ جس کے بازو نہ ہوں وہ کیسے گرتا ہے.
اے بی بی یہ تو بیان کیا کر کہ میرے بیٹے عباس کے جب بازو کٹ گئے تو وہ گھوڑے سے کیسے گرا؟ وہ گھوڑے سے کیسے گرا؟ ازادر ادھر گھوڑے سے گرے، ادھر آواز دی مولا ادرکنی، مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ مولا جب علم لے کر چلے اور سکینہ نے علم کی طرف دیکھا، بچوں آؤ پانی کے کوزے لے آؤ، شاید میرے چچا پانی لے آئے لیکن علم تو آ گیا، عباس نہیں آئے۔ بات